بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 43 ہے اور اس کا عنوان ہے وقوف عرفہ کے مستحبات، یعنی کون کون سی چیزیں بہتر ہیں، افضل ہیں، پسندیدہ ہیں اگر وہ کر لی جائیں۔ نمبر 1، زوال سے پہلے وقوف کی تیاری پوری کر لینا۔ نمبر 2، وقوف کی نیت کرنا۔ نمبر 3، ہمت کے مطابق کھڑے ہو کر وقوف کرنا، جتنا کھڑا ہو سکتا ہے ورنہ بیٹھ جائے۔ نمبر 4، جتنا ہو سکے دھوپ میں کھڑا ہونا، اور جب برداشت سے باہر ہو جائے تو سائے میں بیٹھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، وقوف میں قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 6، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، تھک جائیں تو ہاتھ چھوڑ کر بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، باوضو وقوف کرنا۔ نمبر 8، وقوف کے وقت میں تلبیہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، دعا اور استغفار، تلاوت قرآن، درود شریف پڑھنے میں مشغول رہنا۔ نمبر 9، حضور قلب، تضرع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 10، الحاح و زاری اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ نمبر 11، دعا کے شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھنا۔ نمبر 12، ہر دعا کو کم از کم 3 مرتبہ بار بار مانگنا۔ اور نمبر 13، نیک اعمال مثلاً کھلانا، پلانا، صدقہ کرنا، ساتھ والوں کا خیال رکھنا، یہ سارے اعمال بھی اگر ہو سکیں، اگر موقع مل جائے تو یہ بھی کر لینا بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی وقوف عرفہ کے مکروہات ہیں کہ جو کام ناپسندیدہ ہیں انہیں نہ کیے جائے۔ جبل رحمت پر چڑھنا، اسے غلط اور خلاف سنت بھی قرار دیا گیا ہے، اور وقوف کرنے میں دیر کرنا، تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ راستے میں ٹھہرنا مکروہ ہے، لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر ٹھہرنا مکروہ ہے۔ نمبر 5، وقوف کے وقت بلا عذر لیٹنا مکروہ ہے۔ نمبر 6، غفلت کے ساتھ وقوف کرنا، یعنی گپیں لگ رہی ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ حج پہ آئے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو ایسی کیفیت اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 7، عصر کے بعد نفل پڑھنا۔ نمبر 8، غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانگی کے لیے بلا عذر تاخیر کرنا، دیر کرنا، یعنی جب غروب آفتاب ہو گیا اب جتنا جلدی ہو سکے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔